وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. And this is what we need the most in the whole Muslim Ummah in general, but in Pakistan in particular. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Khatam al-Nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam, he said in Sahih Bukhari that the whole of the Muslim Ummah is just like one body. And then he curled his fingers like this and he said, when there is ache in one part of the body, you feel the pain in another part of the body. So if somebody dies in Kabul, we feel the pain. If a child's head is crushed beneath the tanks of Israel, we feel the pain in Quetta. And when the Indian army goes and rapes the Muslim woman in the middle of the night, we feel the pain in Turkey. نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے. So I'll switch to my national language now. آج میرا کوئٹہ آنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ میری دوسری بار ہے میں کوئٹہ آیا ہوں. ایک بار بحیثیت انچارج وزیر اعظم شکایت ہوئی جو اب بھی میرے پاس ہے پارلیمانی امور کے. میں سال ایک پہلے آیا اور اب یہ دوبارہ. اس وقت جب مجھے ذمہ داری سونپی گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس بہت سی شکایات لسبیلا سے، تربت سے، پشین سے، مختلف جگہوں سے، کوئٹہ سے، جیکب آباد سے آتی تھیں، جمع ہو گئی تھی کئی سالوں سے. بہت سے غریب لوگ وہ تو روڈ پہ ٹریول نہیں کر سکتے، وہ جہاز میں کیا خاک آئیں گے. تو میں نے مناسب جانا کہ بجائے اس کے کہ میں ان کو اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس بلاؤں، میں کوئٹہ آ گیا. اس گیدرنگ کے دو گواہ ادھر موجود ہیں، ایک ضیاء اللہ خان صاحب اور ایک عاصم صاحب جو ایک میرے پرسنل سٹاف ممبر ہیں چھوٹے بھائی کی طرح، اور دوسرے میرے منسٹری کے سٹاف ممبر ہیں. ان کو یہ بات یاد ہوگی جب میں ابھی دہراؤں گا ان کو یاد آ جائے گا کہ جب ہم نے بہت سی مختلف شکایات سنی، کچھ حل ہوئی کچھ نہ ہوئی، کچھ کے لیے احکامات دیے. ڈپٹی کمشنر صاحب تھے، ڈی آئی جی، ڈی پی او وغیرہ، بجلی کے گیس کے افسران، ایس ای صاحب، سارے جو متعلقہ لوگ تھے. تو وہاں ایک ہمارے بلوچ بھائی نے ایک بات کی. انہوں نے کہا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے نہیں، ہمارا دل اس پہ خوش ہوا ہے کہ اسلام آباد سے وزیر اعظم کا کوئی نمائندہ ہمارا حال پوچھنے آ گیا. اور اس کے بعد پھر ڈیسک تھمپنگ ہوئی، کم از کم 30-35 سیکنڈ ڈیسک انہوں نے بجائے. سو زندگی میں جو بہت سے مجھے مختلف انعام ملے ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑا، ایک ون آف دا بگیسٹ سووینئر از دس، جو مجھے بلوچستان کی دھرتی پہ ایک بلوچ نے، ایک پختون نے دیا کہ ہم اس پہ ہی خوش ہیں یار، آپ نے ہمارا پوچھ لیا. شاید یہی وہ جذبہ تھا، بدن میں سرخ خون کی طرح پاکستان کی سبز ہلالی پرچم کا گرین رنگ دوڑتا ہے، جس کی وجہ سے جب آئی پی ایل منعقد ہوا تو میں نے اپنے پشاور جو میرا ہوم ٹاؤن ہے، الیکٹ میں مردان سے ہوں، زندگی میری زیادہ پشاور میں گزری ہے، میں نے انجینئرنگ وکالت پشاور کی ہے. تو میں نے پشاور پختون زلمے کو چھوڑ کے کوئٹہ گلیڈیٹرز کا انتخاب کیا کہ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کو سپورٹ کروں گا. The message was a message of love from Peshawar to Quetta and then to Islam Abad. اور آج جب قائد اعظم کی بات آئی تو میں نے مناسب جانا کہ میں جاؤں، اور جو میں قائد کے بارے میں جانتا ہوں، اگر کتابی باتیں نہیں، جو دل کی کچھ باتیں ہیں وہ آپ لوگوں سے، کوئٹہ والوں سے شیئر کروں، بلوچستان والوں سے شیئر کروں، کیونکہ قائد کو کچھ علاقوں سے بات محبت تھی، کشمیر سے، فلسطین سے، مہاجرین جو پارٹیشن میں پاکستان آئے، اور کوئٹہ سے. جب آخری لمحات ان کے زیارت میں گزرے، بلوچستان کی ہوائیں اس بات کی گواہ ہیں کہ وہ عظیم آدمی جب اس دنیا سے رخصت ہوا، جس کے بارے میں خانف قلات کہتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ پاکستان کے ساتھ کیوں شامل ہوئے، آپ کو تو کافی مشکلات کا اب سامنا ہے. انہوں نے کہا جناح صاحب میرے دوست ہوا کرتے تھے، بمبئی میں وہ میرے کیسز ڈیل کیا کرتے تھے، اور جناح وہ عظیم آدمی تھا کہ سیاست کے میدان میں ان کے بدترین حریف بھی ان پر ٹرسٹ کرتے تھے. گاندھی جی جیسے، نہرو جی جیسے لوگ جو تھے، کانگریس پارٹی کے سرکردہ لیڈران، ان کا جب کیس آتا تھا ان کو پتا تھا the best constitutional lawyer in the Indian subcontinent was محمد علی جناح. تو جناح صاحب کو کیس دیتے تھے. سیاست میں مخالف
لیکن ان کو ٹرسٹ اتنا تھا کہ اس آدمی کے ہاتھ میں ہمارا مستقبل محفوظ ہے. اسی وجہ سے ایک بوڑھے بزرگ نے ایک دفعہ ایک تاریخی بات کی تھی جو آج کے سیاستدانوں کے لیے مشعل راہ ہے. قاسم بھائی بھی بیٹھے ہیں, ہمارے اور دوست ایکس فائنانس منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں, بہت سے دوست یہاں موجود ہیں, کچھ کیمرے کی آنکھ سے مجھے سن رہے ہوں گے کہ جب انہوں نے سپیچ فرمائی تو ایک شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ بزرگو تو کیوں سننا پیا ہے, یہ تو انگریزی چ بول رہے ہیں. تو بزرگ نے کہا میں نے سمجھ کوئی نہیں آنی بھائی, ایک ہی بول رہا پہ اے نہ منو سمجھ ہے, جو بھی بول رہا ہے سچ پہ آختے ہے. وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. او لارڈ, اللہ سے دعا ہے اے رب جہاں مجھے داخل فرما سچ کے ساتھ داخل فرما, اور جب وہاں سے مجھے نکال تو سچ کے ساتھ نکال, اور مجھے دے اپنی طرف سے کیا سلطان النصیرہ. اور یہ ہمارا ملک سلطان النصیرہ ہے, اللہ کی بہت بڑی امداد ہے. اس لیے تو اشفاق احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ میرے دوستو او نادانو اس پاکستان کی قدر کر لو. یہ سوال علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے. اس لیے خان آف قلات جو بلوچستان کا سن آف سوائل تھا, آج بڑے سن آف سوائل بات کرتے ہیں. وہ سن آف سوائل ہی نہیں جو اپنی ماں کا غدار ہو. اور میں آج ثابت کروں گا کہ جو اللہ کے حکم سے ملک بنایا گیا 27 رمضان المبارک کو, وہ انسان کی کوشش سے نہیں ہوا, وہ محمد علی جناح نے یا مسلمانوں نے نہیں, وہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی منشا پہ بنایا تھا. اسی لیے تو خان آف قلات کہتے ہیں کہ قائد نے مجھے کہا کہ آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہوئیے گا. مجھ سے تھوڑی سی پس و پیش ہو گئی, تھوڑی دیری ہو گئی. خواب میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مجھے دیدار نصیب ہوا, اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ محمد علی کا ساتھ کیوں نہیں لیتے. وہ فرماتے ہیں صبح اٹھا, نہ منہ دھویا نہ ہاتھ دھوئے نہ بالوں میں کنگھی کی, اور میں نے سیدھا بمبئی کال ملائی اور جناح صاحب سے کہا کہ قائد اعظم وی آر ود یو, بلوچستان از ود پاکستان, بلوچستان ول گو ود پاکستان. علامہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ شروع میں بڑے مخالف تھے قائد کے. وہ انڈین سب کانٹیننٹ میں متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تنظیم کے قائل تھے. وہ چاہتے تھے مسلمان تقسیم نہ ہو. ان کی ویژن اتنی براڈ نہیں تھی, ان کی سوچ اس وقت اپنے سوچ کے مطابق تھی. لیکن وہی شبیر احمد عثمانی پھر قائد کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں. عجیب ہے نا, ایک شخص مخالف ہے اور پھر نماز جنازہ پڑھا رہا ہے. تو somebody asked him کہ مولانا صاحب یہ کیا چکر ہے, آپ تو بڑے مخالف ہوا کرتے تھے, پھر آپ تحریک پاکستان میں ان کے دست راست بن گئے, اور پھر آپ نے نماز جنازہ تک بھی پڑھا دی. نماز جنازہ وہ پڑھاتا ہے جس کو پیار ہوتا ہے. میں اپنے والد صاحب کی خود پڑھا چکا ہوں, بڑا درد ہوتا ہے, یقین کریں. جن کو طریقہ کار آتا ہے یقین کیجئے, اپنی ماں اور باپ کا جنازہ اپنے ہاتھ سے پڑھائیے, زندگی بھر آپ سرخرو کامران رہیں گے. کیونکہ جنازہ ایک جرگہ ہوتا ہے, ایک دعا ہوتی ہے, اور جس کے درد سے نکلتی ہے دل سے. وہ کہتے ہیں نا, علامہ صاحب کا شعر ہے نا کہ دل سے جو نکلتی ہے بات اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو جرگہ اسی کا مقبول ہے جس کا درد سب سے زیادہ ہو. تو اس نے جنازہ پڑھایا تو انہوں نے بتایا کہ اسی طرح میرے بھی خواب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اور انہوں نے مجھے کہا محمد علی کا ساتھ دینے کے لیے. بے شمار شہیدوں کی سرزمین ہے پاکستان, اور بے شمار ہی شہیدوں کی سرزمین ہے بلوچستان. کاش قائد کے بعد کوئی قائد جیسا ملتا, کاش محمد علی کے بعد کوئی محمد علی جناح جیسا ملتا, جو ٹرائبل ایریاز کو, خیبر پختونخوا کے, جو سندھ میں مہاجروں کو, اور جو بلوچ کو اور بلوچستان کے پختون کو سینے سے لگاتا. کسی کو پھر کوئی گلہ شکوہ نہ ہوتا. لیکن آج ہم عہد کریں کہ قائد کے ویژن کے مطابق پاکستان چلائیں گے. اور قائد کا ویژن کیا ہے؟ قائد کا ویژن قائد کی زبان ہی سننا چاہیے. کسی نے اس کو مولوی بنایا, کسی نے اس کو سیکولر لبرل بنایا, جس کو جو پسند آیا وہ بنایا. او بھائی, وہ خدا کا بندہ تھا, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا. اس کی آخری سپیچیں تو سنو یار.
کیا جوانی کیا بڑھاپا. جوانی میں وہ محمد علی 17-18 سال کی عمر میں جب بیرسٹری کرنے گیا لندن, میری بھی لندن کی ڈگری ہے وکالت کی, لیکن وہ مقام کدھر جو اس کو اللہ نے دیا. کہ اس وقت نہ باپ ساتھ پونجا, جنا تو پیچھے رہ گئے, ماں تو پیچھے رہ گئی, کوئی رشتہ دار تو کوئی نہیں تھا. اور آج کا یو کے نہیں, آج سے 150 سال پہلے کا ذہن میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا. خط و کتابت مہینوں میں جاتی تھی, کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں. لیکن ینگ لڑکا جاتا ہے اور گریز ان, جہاں سے گاندھی جی نہرو جی نے پڑھا بیرسٹری کی, انہوں نے وہ بھی بیرسٹر تھے دونوں, انر ٹیمپل مڈل ٹیمپل تینوں کو چھوڑ کے وہ لنکنز ان جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی دیوار پہ گیٹ پہ لکھا ہے the greatest lawgiver in the history of mankind, اوپر لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, the greatest lawgiver. کہتا ہے میں اس لیے گیا کہ اس کے دروازے پہ محمد کا نام. تو ابتدا یہ تھی اور انتہا کیا ہے؟ 17-18 سال کے نوجوان کی انتخاب یہ ہے کہ محمد کے نام پہ داخل ہوا ادھر. اور انتہا کیا ہے؟ آپ ہی کی دھرتی پہ, جو میری بھی دھرتی ہے, بلوچستان میرے دل کے قریب ہے, سبی دربار, جہاں ڈاکٹر سجاد صاحب نے آج بات کی. میں پاکستان کے بالعموم اور بلوچستان کے ہر بچے بلوچ اور پختون کا بالخصوص جولی پھیلا کے ریکویسٹ کرتا ہوں, پڑھو تو صحیح. ویژن کیا تھا قائد کا؟ باپ سے زیادہ محبت نہ کی تو علی محمد کا نام بدل دو. سبی دربار میں قائد فرماتے 1948 پاکستان بن چکا ہے اور چند مہینے بعد جان جانے آفرین کو دے دیں گے. آخری عمر ہے بھائی. وہ آدمی جو ون مین آرمی تھا, جس کے پاس وائس رویا اور اس کو آفر کی, آج ہم سیاستدان اور عام پاکستانی کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بک جاتے ہیں, اور یار سینٹ کے ٹکٹ پہ بک جاتے ہیں. وہ آتا ہے 2-1 گھنٹے اس پہ محنت کرتا ہے. قائد جس کے پیچھے محمد کا ہاتھ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کی کمر پہ, خاموش, کوئی بات نہیں کرتے. لارڈ وائس رائے ان پہ محنت کرتے ہیں. ان کو آفر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں what do you want to go for a smaller chunk of Indian subcontinent. یہ میرے الفاظ ہیں, گفتگو ایسی ہی کوئی ہوئی تھی. go for the whole what? آدھے سے کم 1/4 کیوں لیتے ہو؟ پورا لو نا. گورنر جنرل بننا ہے تو چھوٹے سے پاکستان کے کیوں بنتے ہو؟ انڈین سب کانٹیننٹ کا تمہیں بنا دیتے ہیں. آفر بڑی ہے. اگر اقتدار کی لالچ ہوتی تو کہتا ہاں آ جاؤ, شیروانی میری کدھر ہے؟ نو. تاریخ میں 1450 سال پیچھے جا کے دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. اگر ایک ہاتھ میں چاند دے دو, دوسرے ہاتھ میں تم جو ہے سورج رکھ دو, محمد اپنی بات سے نہیں پھرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ تو اس کا غلام تھا نا, ان کا غلام تھا نا, تو کیا کہہ گیا؟ خاموش. 2 گھنٹے بات سن کے خاموشی سے اٹھے اور چل دیے, کوئی بات نہیں کی. پیچھے سے وائس رائے بلاتا رہ گیا, مسٹر جنا say something. دروازے کے قریب جا کے تھوڑا سا پیچھے مڑتے ہیں, اور آج ہمارے ایک بھائی نے, جو ہمارے کیمرہ مین بھائی ہیں, بڑی خوبصورت سی کیپ پہنی ہے. تو محمد جناح جو ہے وہ فلیٹ ہیڈ کبھی پہنتے تھے, آخری عمر میں جناح کیپ پہنی, تو فلیٹ ہیڈ تھوڑی سی اوپر کر کے پیچھے مڑ کے وائس رائے کو دیکھتے ہیں اور انگریزی میں کہتے ہیں میں یہاں اپنی قوم کا سودا کرنے تو نہیں آیا تھا, اور چل دیتے. سبی دربار میں بلوچستان کی دھرتی پہ پاکستان کا اسلام کا بیٹا کیا کہتا ہے؟ اپنے آنے والی نسلوں کو کہتا ہے and this is the way forward. ہم قائد کی ویژن کی بات کرتے ہیں تو قائد کی ویژن کی یہ ہے, قائد کا ویژن وے فارورڈ کیا ہے. پاکستان کے اسٹیٹسمین اور پولیٹیشنز زندگی کے ہر سیگمنٹ کو ایڈریس کیا انہوں نے. فوجی نہیں چھوڑا, بیوروکریٹ نہیں چھوڑا, وکیل نہیں چھوڑا, خود بھی وکیل تھے. فخر ہے ہمیں کم کالے کوٹ والے ہیں, فخر ہے ہم نے قلم کے زور سے پاکستان بنایا ہے. پولیٹیکل ورکرز اور وکلا اور تعلیم یافتہ آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن, اسٹوڈنٹس نے, عام آدمی نے, سیاستدان نے پاکستان بنایا بھائی میرے. بندوق کے زور پہ یا تفنگ و تلوار سے نہیں, عقل و دانش فہم و فراست سے بنا, اللہ کے حکم سے. سب کو ایڈریس کرتے رہے, سب کو ڈائریکشن دی. بچوں کو اسلامیہ کالج پشاور میں جا کے میرے شہر میں ایڈریس کیا, جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ایڈریس کیا. آج تک اسٹیٹ بینک باغی ہے قائد اعظم کی فرمان سے, اس لیے ہم رول رہے ہیں. سود میں بال بال جکڑے میں. جس دن نکلیں گے اللہ رسول سے جنگ بند ہوگی. میری اسمبلی کی پتنی کتنی اسپیچ ہے, ایک تو اپنے بڑے بھائی قاسم سوری کے سامنے کر چکا ہوں جب یہ اوپر سٹیج پہ بیٹھے تھے اور میں نے سود کے خلاف سپیچ کی تھی, بجٹ سپیچ 2020 میں.
تو قائد سبی دربار میں فرماتے ہیں کہ اٹ از مائی فرم بلیف. یہ میں پتہ نہیں کتنے بچیوں کو اپنے ملک کے سنا چکا ہوں, کتنی یونیورسٹیوں میں, لیکن میں تھکتا نہیں ہوں سناتے ہوئے, کیونکہ الفاظ یہ انسان کے تب ہو سکتے ہیں جب اللہ کی اسے امداد ہو. کیونکہ اگر اللہ کی امداد نہ ہو تو کچھ کام آپ نہیں کر سکتے بھائی میرے. بہت سے شعراء گزرے ہیں, کسی اسلامی تاریخ میں ایک شاعر نے بھی یہ شعر کم از کم کسی نے نہیں کہا کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو کیا علامہ یہ شعر خود سے بول گئے؟ اللہ کی امداد نہ ہوتی یہ آفاقی شعر کبھی نہ آتا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اس پہ قائد کی بھی سپیچ ہے, لیکن پہلے سبی دربار کی بات کرتے ہیں. صرف 5-1 منٹ مجھے اور دے دیں, کیونکہ میں صرف اس قائد کے نام پہ آیا ہوں. مجھے کوئی سیاست نہیں کرنی, مجھے کسی سے نہیں ملنا, مجھے کچھ نہیں کرنا, مجھے کچھ نہیں چاہیے. مجھے صرف اپنے قائد کا ویژن چاہیے. مجھے وہ پاکستان چاہیے جس کے بارے میں صوفی برکت علی صاحب فیصل آباد والا ملنگ فرمایا کرتا تھا. جا کے دیکھو یوتھ کو, کہتے ہیں یوٹیوب پہ پڑھو, دیکھو اس کو کیا کہتے ہیں تمہیں ایک ملنگ یاد آئے گا, ایک بزرگ ملنگ یاد آئے گا, جنگل میں کانٹے چنتا ایک ملنگ یاد آئے گا, جو کہا کرتا تھا, خود ان کے الفاظ ہیں, جو کہا کرتا تھا ایک وقت آئے گا دنیا کی ہاں اور نہ کے فیصلے پاکستان اور اسلام آباد کی ہاں اور نہ میں ہوں گے. He was a visionary man, a فقیر. اور یہی بات ان سے بہت سال پہلے قائد اعظم سن 1948 میں لائف میگزین کو انٹرویو کرتے ہوئے دے چکے تھے. when قائد اعظم said, when he was being asked that Mr. Jinnah, how do you perceive Pakistan, تو قائد اعظم نے فرمایا, I perceive Pakistan to become the pivot of the world. What is pivot of the world? pivot ہوتی ہے بنیاد. ڈائریکشن یہ ہے کہ ہم نے اس پاکستان کو ریاست عظیم بنانا ہے, اسلامی دنیا کے لیے ایک قلعہ بنانا ہے, سپر پاور بنانا ہے. ایٹم بم تو لے چکے, اب عمل کا, قرآن کا, حکمت کا اور علم کا بھی ایٹم بم ہمیں چاہیے. تو ویژن کیا تھی قائد کی پولیٹیشنز کو؟ سبی دربار 1948. It is my firm belief that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam. Let us lay the foundations of our democracy on true Islamic principles of social and economic justice. قائد فرماتے ہیں سبی دربار میں بلوچستان میں اپنے فوت ہونے سے چند مہینے پہلے کہ میرا یہ پکا ایمان ہے کہ ہماری اصل نجات تب ہوگی جب ہم اسلام کے ان سنہری اصولوں پہ عمل کریں جو اسلام کے سب سے بڑے قانون دان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے. آئیں اپنی جمہوریت کی بنیاد صحیح اسلام کے صحیح اکنامک اصولوں پہ اور سوشل اصولوں پہ رکھیں. کیا ہم نے رکھا؟ نہیں کیا. کوئٹہ میں ہی اسٹاف کالج کوئٹہ میں قائد کی سپیچ ہے ڈیفنس فورسز کو کہ آپ اپنا تن من دھن اس دھرتی پہ وار دیں اور اپنی قوم کی, اپنے لوگوں کی خدمت کریں, حفاظت کریں. اور یہ بھی کہا کہ آپ کا سیاست سے کوئی کام نہیں. تو جہاں پولیٹیشنز کو بتایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, وہاں ڈیفنس فورسز کو بھی بتایا کہ آپ کا کیا کام ہے. اور وہاں یہ بھی فرمایا 1947 میں 30 اکتوبر سن 47, اس کی آڈیو موجود ہے, آپ اس کو سنیں اور روئیں. کیا درد ہے اس آدمی کی زبان میں, اس کے دل میں کتنا, جگر میں کتنا درد ہے اس امت کے لیے. صرف اسلام کا تو, پاکستان کا تو لیڈر نہیں تھا, وہ تو تمام دنیا کے مسلمانوں کا لیڈر تھا اور تمام مظلوموں کا لیڈر تھا, کیونکہ وہ مظلوموں کا قائد اعظم تھا. بھائی میرے, وہ سپیچ میں بڑی عجیب عجیب باتیں کر گیا. فاطمہ جناح جو ہم سب کی ماں ہے, مادر ملت ہے, جس نے آپ کی بلوچستان میں چند سانسیں لی, جس نے جو آپ کی بلوچستان میں روئی ہوگی, جب آخری بار قائد کی سانس نکلی ہوگی تو وہ کتنا روئی ہوگی, کبھی کسی نے سوچا؟ جب ایمبولنس ٹوٹ گیا اور آخری لمحات تھے, کراچی جب پہنچے, ماڑی پور ایئرپورٹ, آج ہم بڑے وی آئی پی بنے پھرتے ہیں, آگے پیچھے میری بھی گاڑیاں اور سب کی گاڑیاں, اور قائد اعظم کا ایمبولنس ٹوٹ گیا راستے میں. قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح اپنی کتاب مائی بردر میں لکھتی ہیں کہ میں ان کا پنکھا جھول رہی تھی, گرمی کا, شاید گرمی کا موسم تھا. کراچی ویسے بھی موسم تھوڑا ان کا ہیومڈ رہتا ہے. Nobody knew that Qaid is lying, breathing his last in that ambulance. اور جب تک دوسری گاڑی آتی, اسرائیل علیہ السلام اپنا سلام پیش کر چکے تھے قائد اعظم کو. تو اپنی کتاب میں
فاطمہ جناح کیا کہتی ہیں قائد اعظم کے بارے میں؟ وہ کہتی ہیں میرے بھائی نے زندگی میں ہمیشہ ہمت کی بات کی، کبھی موت کی بات نہیں کی، لیکن وہ فرماتی ہیں کہ پہلی بار میں نے لاہور یونیورسٹی اسٹیڈیم میں اپنے بھائی کو موت کی بات کرتے سنا، اور کیا باتیں کر گیا وہ مرد حر. کہتا ہے پھر کہتا ہے کہ ڈونٹ لوز یور ہارٹ، ڈونٹ لوز یور مورال. کہتے ہیں کہ never be afraid of death. A Muslim is never afraid of death. اور پھر کہتے ہیں a true salvation for a Muslim is the death of a martyr for a righteous cause. پھر کہتے ہیں کہ never be overwhelmed by the enormity of the situation. کبھی مت ڈرو، تمہارے سامنے کتنی بلا آگے کھڑی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کو لائٹ بھی مت لو. پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اور موت جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ اسلام اور پاکستان کی گلوری کے لیے ہو. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یوتھ، پاکستان کی یوتھ کو کہتے ہیں کہ یو آر میڈ آف اسٹرلنگ مٹیریل، یو آر سیکنڈ ٹو نن. کہتے ہیں اپنی زندگی اور موت اس مملکت خداداد اور اسلام کے نام پہ کر دو. اور یہ وہ مشہور زمانہ سپیچ ہے جس کے آخر میں وہ کہتے ہیں there is no power on earth which can undo Pakistan. اور کیریکٹر کیا تھا؟ آپ کی زیارت میں جب آخری سانسیں لے رہے تھے، آپ جب پڑھیں گے، میں بس 2-3 منٹ میں کلوز کرتا ہوں کیونکہ کافی آپ کا ٹائم گزر چکا ہے، لمبا پروگرام چلا ہے آج. میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو اس کے آرگنائزرز ہیں. یقین کریں آپ ملک کی خدمت کر رہے ہو، آپ ملک کو بچا رہے ہو. ناصر بھائی آپ بھی، نادر گل بھائی آپ بھی، BRSP اور آپ کی جو یوتھ کی ایسوسیشن ہے ناصر بھائی کی، I salute you because you're doing a national duty. تو قائد اعظم نے آخری سانسیں لی یہاں. ایک وقت آیا کہ ان کا کھانا پینا بند ہو چکا تھا، ان کو چمچے پہ پانی پلایا جاتا تھا. فاطمہ جناح نے یہ بات فاطمہ جناح کی کتاب میں نہیں ہے، یہ جسونت سنگھ کہتا ہے اپنی کتاب میں. ہمارا دشمن نمبر، لوگ کہتے ہیں دشمن نمبر 1، میں تو دشمن نمبر 1 اسرائیل کو کہتا ہوں. تو کان کھول کے سب سن لیں، جتنے پاکستان میں ان کے دم چھلے بیٹھے، جتنے زرخرید بیٹھے، جتنے پٹھو بیٹھے، جتنے ہم میں جو ہے، جتنے ہمارے اندر غدار بیٹھے، ان کو میں کہنا چاہتا ہوں دشمن نمبر 1 اسرائیل ہے، پھر ہندوستان ہے. کیونکہ میں نہیں، میرا قائد کہہ گیا تھا. عمران خان کہتے ہیں جب تک زندہ ہوں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میاں صاحب کم کلیئر آن دس، کہ آپ نے بندہ بھیجا تھا، پادری صاحب کو بھیجا تھا. اور مولانا صاحب یو مسٹ کم کلیئر آن دس. جمعیت علماء اسلام کے تمام ورکرز کو مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھنا چاہیے, with all due respect, this is not a political gathering, but they should ask him, did you send Maulvi Qadri to Israel, and who allowed you to do this? Did you get an authority from the Parliament of Pakistan? If you did that, this is a Ghaddari of the highest order. قائد اعظم نے کیا فرمایا اسرائیل کے بارے میں کہ Israel is the illegitimate child of West. اسرائیل مغرب کا ناجائز بچہ ہے. ہمارے بدترین دشمن ہندوستان کا ڈیفنس منسٹر جسونت سنگھ اپنی کتاب میں قائد کے بارے میں کہتا ہے, تو دشمن کے منہ سے جب سنتے ہیں تو سچ ہی ہوگا, کیونکہ دشمن تو تعریف کبھی کبھی کرتا ہے. جسونت سنگھ لکھتا ہے کہ آخری لمحات تک قائد کی خوراک بند ہو چکی تھی. ان کے معالج نے سوچا کہ ان کے لیے کوئی اچھا کک منگایا جائے, تو انہوں نے امرتسر یا جلندھر سے کک منگایا, انہوں نے ان کا پسندیدہ پکوان پکایا. قائد نے بڑے دنوں بعد شوق سے تناول فرمایا, اور جب کھا چکے تھوڑا سا پھر پوچھا, باپ تھا نا قوم کا. ہم بھی جب گھر میں کوئی خرچہ مرچہ کرتے تھے, والد صاحب تو چلے گئے, تو پوچھا کرتے تھے کہ کتنے کا آیا, خرچے کا پوچھتے تھے, باپ پوچھتا ہے, تو ملک کا باپ تھا وہ. تو پوچھا who cooked it, تو بتایا گیا کہ آپ کے لیے آپ کا پسندیدہ باورچی منگایا گیا. فوری دوسرا سوال کرتے ہیں, ڈیتھ بیڈ پہ پڑا ہوا بندہ جس کی مشکل سے وہ چمچے سے پانی پی رہا ہے, پوچھتا ہے who paid for it, تو بتایا کہ sir you are governor general, the state is responsible for your expenses. کہتے ہیں no, میں ریاست کے پیسوں سے عیاشیاں نہیں کروں گا. آخری چند چیک جو قائد نے کاٹے اپنے ہاتھ سے, ان میں سے ایک وہ چیک کے پیسے تھے وہ اس کھانے کے. انہوں نے کہا یہ لو چیک, اس کو پیسے دو اور اس کو گھر بھیجو, میں ریاست کے خزانے پہ جو ہے بوجھ نہیں بنوں گا. اور آخری لمحات
مائی بردر سے ہی ختم کرتا ہوں. اس پہ باتیں بڑی لمبی ہیں, اس پہ کم از کم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اور چاہیے, لیکن بس 1 منٹ میں خاتم کرتا ہوں اس بات پہ کہ فاطمہ جنابی بھی فرماتی ہیں اپنی کتاب میں, اگر آپ کے پاس نہیں ہے 100-150 کی بک ہے یار, اتنا تو ہم روز کا ایزی لوڈ کر دیتے ہیں اپنے موبائل پہ, پڑھ لو, زندگی کو راستہ مل جائے گا. وہ فرماتی ہیں اپنی کتاب میں آخری لمحات کی عکاسی, پہلے وہ الفاظ جو انہوں نے ادا کیے اور پھر وہ لمحہ, وہ تصویر میرے ذہن میں نقش ہے. میں جب کوئٹہ کے ایئرپورٹ پہ اترتا ہوں میرے ذہن میں وہ تصویر آ جاتی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ قائد کی جب جان نکل رہی تھی, جان افری کو دے رہے تھے, تو آخری الفاظ کیا تھے؟ مہاجرین. جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ یاد ہیں نا سب کو, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز نہیں بھولنا میرے بچوں, اور تم سے تمہارے دائیں ہاتھ کا پوچھا جائے گا مال کا. قاسم سوری صاحب پوچھا جائے گا آپ سے پورے بلوچستان کا. علی محمد پوچھا جائے گا تم سے پورے پاکستان کا. جو تمہارے دائیں ہاتھ کے نیچے آتے ہیں, چاہے عمر میں کوئی کم بھی ہو, عہدہ مل گیا تو اللہ پوچھے گا. اس لیے تو امام ابو حنیفہ انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں بننا قاضی قضات, جیل کاٹی, کیونکہ ان کو پتہ تھا میں اگر آپ کے کسی شخص کے 1 کروڑ کھا جاؤں تو وہ تو 1 شخص کے ہوں گے, لیکن اگر ریاست کا 1 روپے بھی میں نے کھا لیا تو 22 کروڑ ہاتھ ہوں گے اور میرا گریبان ہوگا. تو قائد نے کیا کہا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قرآن نماز, اور اس میں پوری حکمت ہے. عمر فاروق نے رضی اللہ عنہ نے جو کیا وہ اسی فرمان کی روشنی میں تھا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, تم سے تمہارے دائیں ہاتھ کا پوچھا جائے گا. اور قائد جب جا رہے تھے تو کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں مہاجرین جو آ رہے تھے پاکستان ہندوستان سے, اور پھر ساتھ ساتھ کہتے ہیں کشمیر اور فلسطین. کشمیر, فلسطین اور مہاجرین, 3 باتیں. اردو سپیکنگ لوگوں کو لوگ پھر کہتے ہیں یہ پتہ نہیں, یہاں ایک شخص نے کہا تم نے کیا قربانی دی ہے؟ اور وہی گھر بار اور بچے چھوڑ کے اور اپنی بچیوں کو کنویں میں چھلانگیں لگوا کے اور ان کے سر کٹوا کے, کیونکہ درندے آ کے ان کی عزتیں لوٹنا چاہتے تھے, اور اپنا آدھا گھر بار اور پورا خاندان وہاں پہ سولیوں پہ چڑھا کے جب واپس آتے ہو پھر میں بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا قربانی دی ہے. اور آخری الفاظ فاطمہ جناح کہتی ہیں, پیار سے اپنی بہن کو فتح کہتے تھے, کہتے ہیں فتح خدا حافظ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ان کی بک میں لکھا ہے. اور آخری نقشہ جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ جب وہ فوت, تو خیر اس وقت ابھی نہیں ہوئے تھے, لیکن ان کو زیارت سے جب شفٹ کیا گیا, کیونکہ ٹیمپریچر ہائٹ اتنی تھی کہ ان کی لنگس میں پرابلم تھا, سو ہی کوڈ ناٹ بریتھ ایزیلی, تو سوچا گیا کہ ان کو کوئٹہ لایا جائے اور کوئٹہ سے پھر کراچی شفٹ کیا جائے. تو کہتے ہیں کہ ان کے جو پریزیڈنشل گارڈز تھے انہوں نے آخری بار گارڈ آف آنر دیا. تو ہماری ماں کہتی ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو دیکھا اسٹریچر میں, مشکل سے وہ زبان نہیں ہلتی تھی, ان کی بدن نہیں ہلتا تھا, چمچ سے پانی پلاتے تھے. آخری وقت جب ڈیکوٹا, چھوٹا سا جہاز تھا ان کا, ڈیکوٹا میں جب ان کو اسٹریچر پہ پریزیڈنشل گارڈز گورنر جنرل کے جب آخری بار ڈیکوٹا میں بلوچستان کی زمین سے لے جا رہے تھے سندھ کی دھرتی کو, تو کہتے ہیں کہ آخری بار ان کو سلوٹ کیا پریزیڈنشل گارڈز نے, اور کہتی ہے میں حیران رہ گئی کہ میں پیچھے کھڑی تھی, میرا بھائی ہلنے جوگا نہیں تھا, اور جیسے ہی پریزیڈنشل گارڈز نے سلوٹ کیا تو میں نے دیکھا دور سے اسٹریچر سے ایک کمزور سا ہاتھ اٹھا اور اس نے بھی جواب میں سلوٹ کیا. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ مسلمان بھی ہو. آئیں اپنے قائد کی ویژن کے مطابق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خواہش پوری کریں, اس مملکت خداداد کو دنیا کی عظیم مملکت بنائیں, اور یہ فیصلہ ہم لوگ بھی کریں جو اپنے آپ کو سٹیک ہولڈرز کہتے ہیں. جس شخص کو تکلیف ہوئی ہے اس کو سینے سے لگائیں اور اس کے دکھوں کا مداوع کریں. انشاءاللہ جو دھرتی کا بیٹا ہے وہ اپنی ماں کے خلاف کبھی نہیں بولے گا. پاکستان